الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون صدق الله. وقال الله تبارك وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. والفاجر من اتبع هواه ويتمنى على الله او كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، سب سے پہلی بات آپ کے اس مجمع کو دیکھ کر بڑی خوشی ہے، اس لیے کہ آج وہ مجمع ہے جس مجمع کو ہم اپنی بات سنانا سب سے زیادہ پسند کرتے ہیں، نوجوانوں کا مجمع. ماشاء اللہ. مولوی عبد الخبیر صاحب بتا رہے تھے، صحیح کہہ رہے تھے، جلسے مختلف غرض کے لیے کیے جاتے ہیں. جلسے کی بہت ساری غرض، بہت سارے مقصد ہوتے ہیں. اس جلسے کا، اس اجلاس اور اس اجتماع کا مقصد کیا ہے؟ اپنے کان آن کر لیجئے. کیا کہنے جا رہا ہوں میں؟ اپنے کان آن کر لیجئے. اللہ کی محبت ہر محبت پر غالب آ جائے. آخرت کی فکر ہر فکر پر غالب آ جائے. اللہ کی طلب ہر طلب پر غالب آ جائے. یہی اس اجتماع کا مقصد ہے. اپنی چلت پھرت کا مقصد بھی یہی ہے. اللہ کی محبت ہر محبت پر غالب آ جائے. آخرت کی فکر ہر فکر پر غالب آ جائے. اور اللہ کی طلب ہر طلب پر غالب آ جائے. پیارے بھائیوں، اللہ نے بہت بڑی کائنات بنائی ہے. اور جو کائنات ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، اور جتنی مخلوق اور جتنی کائنات آج تک سائنسداں ڈھونڈ سکے ہیں، تلاش کر سکے ہیں، چاہے وہ زمین پر ہو، چاہے وہ چاند پر ہو، مریخ پر ہو، اور کوئی سے ستارے پر ہو، جتنی بھی کائنات اور جتنی بھی مخلوقات وہ تلاش کر چکے ہیں، اس سے کہیں زیادہ کائنات، کہیں زیادہ مخلوقات ابھی موجود ہے جہاں تک انسان کی رسائی نہیں ہوئی. اور کچھ عالم ایسے بھی ہے جہاں تک انسان کی رسائی ممکن نہیں ہے. ان کی خبر انبیاء کرام علیہ السلام نے دی ہے. وہ غیب کی خبر ہے، انبیاء کرام علیہ السلام نے دی ہے. اور وہاں تک
انسان کی رسائی نہیں ہے۔ آپ نے اللہ کی حمد، اللہ کی تعریف کرتے ہوئے ایک جملہ پڑھا ہوگا، سنا ہوگا، مالک الملک والملکوت، پڑھا بھائی؟ ہاں، مالک الملک والملکوت، ملک وہ ہے جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، اور ملکوت وہ ہے جو ہماری آنکھوں سے غائب ہے۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ ملکوت اس ملک سے کہیں زیادہ ہے۔ پیارے دوستو، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ بچہ پیدا ہوتا ہے، بچپن کی سیڑھیاں طے کرتے کرتے وہ جوان ہوتا ہے، اور کچھ ہی دنوں میں جوانی ڈھل کر وہ بڑھاپے کی دہلیز پر پہنچ جاتا ہے، اور کچھ ہی دنوں کے بعد پھر وہ اس دنیا ہی سے رخصت ہو جاتا ہے، اس دنیا ہی سے چلا جاتا ہے۔ یہ وہ چیز ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، کوئی انکار نہیں کر سکتا، مشاہدہ ہے، آنکھوں سے دیکھا ہے۔ ایک سوال ہے جس کا جواب انبیاء کرام علیہم السلام کے پاس ہے، اور انبیاء کرام علیہم السلام جو علم لے کر آئے، جس کو علم وحی کہتے ہیں، جن کے پاس وہ علم وحی ہے، جن کا علم وحی پر یقین ہے، ان کے پاس ہے، اور اس کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ سوال کیا ہے کہ یہ انسان مرنے کے بعد کہاں جاتا ہے؟ کیا یہ ختم ہو جاتا ہے، مٹ جاتا ہے نام و نشان، یا یہ کہیں چلا جاتا ہے؟ اس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے، کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ اس کا جواب صرف اور صرف علم وحی میں ہے، انبیاء کے پاس ہے، اور وہ جواب یہ ہے کہ انسان ایک وقت عالم ارواح میں تھا، جہاں روح موجود تھی، عالم ارواح میں تھا، اور عالم ارواح سے منتقل ہو کر وہ عالم دنیا میں آیا، اور عالم دنیا سے وہ منتقل ہو کر عالم برزخ میں جائے گا، اور عالم برزخ سے وہ پھر عالم آخرت میں جائے گا، اور عالم آخرت وہ اس کا آخری ٹھکانہ ہے، اس کے بعد پھر اور کہیں نہیں جائے گا، وہیں رہے گا، ہمیشہ ہمیشہ وہیں رہے گا۔ عالم آخرت، یوم آخرت، مرنے کے بعد پھر دوبارہ زندہ ہونا، یہ ہمارے ایمان کا جز ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ کئی چیزوں کا اس میں ذکر آیا ہے۔ والیوم الآخر، ایمان لاتا ہوں میں آخری دن پر۔ وہ آخری دن کون سا دن ہے؟ وہ آخری دن وہ دن ہے جس دن یہ دنیا توڑ پھوڑ کر بالکل ختم کر دی جائے گی، اور اس کا نام و نشان بالکل مٹا دیا جائے گا۔ والبعث بعد الموت، وہ کون سا دن ہے؟ وہ دن ہے جس دن آدم علیہ السلام سے لے کر اور آخری انسان تک، اور آدم علیہ السلام سے پہلے جو جنات اس دنیا میں آباد تھے، ان سب کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ وہ ہے والبعث بعد الموت۔ اور اس کے بعد وہ دوبارہ زندہ کیے جانے کے بعد پھر وہ عالم آخرت شروع ہو جائے گا وہاں سے۔ تو عالم آخرت، آخرت کا مطلب تو سمجھتے نہیں، ہم بولتے بہت ہیں شاید، لاسٹ۔ ایک عالم ارواح،
پھر عالم دنیا، عالم برزخ، اور لاسٹ، بالکل لاسٹ، عالم آخرت۔ ہم سب جانتے ہیں، یقین ہے ہمارا کہ اس دنیا کی بھی ایک لمٹ ہے، ایک حد ہے۔ کتنی ہے اللہ رب العزت نے کسی کو بتائی نہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، تو آپ نے بھی یہ جواب دیا تھا کہ جس طرح آپ کو معلوم نہیں مجھے بھی معلوم نہیں۔ مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، جیسا آپ کو معلوم نہیں مجھے بھی معلوم۔ اور عالم برزخ، اس کا بھی کچھ پتہ نہیں کتنے دن وہاں ٹھہرنا ہے، لیکن بہرحال اس کی بھی ایک لمٹ ہے۔ اور عالم دنیا، برزخ کا مطلب بتا دوں پہلے، بیچ والا، بیچ تو سمجھ گئے ہوں گے، درمیانی بیچ والا، یہ عالم دنیا ہے، پھر اس کے بیچ میں عالم برزخ ہے بیچ والا، اور پھر عالم آخرت ہے لاسٹ۔ وہ جو عالم آخرت ہے اس کی کوئی حد نہیں، اس کی کوئی لمٹ نہیں، اس کی کوئی حد نہیں، اس کی کوئی لمٹ نہیں۔ دیکھو آپ کتنی گنتی جانتے ہیں آپ، ہم نے اور آپ نے تو ارب، خرب، 10 خرب، اس سے آگے بھی ہے کیا کچھ؟ نہ، سینکڑا، ہزار، 10,000، لاکھ، 10 لاکھ، کروڑ، 10 کروڑ، ارب، 10 ارب، خرب، 10 خرب، بس یہاں تک پڑھا۔ لیکن آپ جو چاہے مدت مقرر کر لیں، جو چاہے مدت مقرر کر لیں، وہ ایک نہ ایک دن ختم ہو ہی جائے گا۔ آخرت کبھی ختم نہیں۔ سنو اس کو، سمجھو اس کو، یہ ہمارے ایمان کا جز ہے، لیکن ہماری زندگی پر، ہماری سوچ پر، ہمارے عمل پر اس کا اثر نہیں ہے۔ امام غزالی علیہ الرحمہ نے ایک مثال سے ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے، اور وہ مثال یہ دی ہے انہوں نے کہ اگر سرسوں کے دانے سے، سرسوں تو آپ جانتے ہیں نا، ہاں، اس کے دانوں سے پورا روئے زمین، پوری دنیا، پوری زمین آسمان تک بھر دی جائے، اور اس پر ایک پرندہ مقرر کیا جائے، پرندہ بٹھایا جائے جو 1000 سال میں ایک دانہ اٹھا گیا، تو ایک نہ ایک دن یہ سب دانے ختم ہو جائیں گے، لیکن آخرت کے دن، آخرت کے سال، آخرت کی صدیاں کبھی ختم نہیں۔ آپ سمجھیے، آپ کے اس کمرے میں، اس ہال میں اگر فرش سے چھت تک سرسوں بھر دی جاوے تو کتنے دانے ہوں گے؟ اب اسی سے اندازہ لگا دیجئے، پوری زمین آسمان تک بھر دی جائے تو کتنے دانے ہوں؟ آخرت کی بھی ختم ہونے والی نہیں ہے، میں نے پہلے بتایا اس کی کوئی لمٹ نہیں، دنیا کی لمٹ ہے میں معلوم نہیں ہے۔ میرے دوستو، وہاں ہمیں جانا ہے، عالم آخرت میں ہمیں جانا ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے، اس پر ہمارا یقین ہے، اس پر ہمارا ایمان یقین اتنا ہے کہ کچھ سمجھانے بتانے کی ضرورت نہیں، ہم خوب سمجھے ہوئے ہیں، لیکن کچھ اور بات ذہن میں آ جاوے اچھی طرح۔ جب کسی انسان کا مرتا ہے، موت آتی ہے اس کی، تو ہم مسلمانوں میں اس کے لیے کئی الفاظ استعمال ہوتے ہیں،
اس کی وفات ہو گئی، اس کی موت ہو گئی، اس کا وصال ہو گیا، لیکن اکثر و بیشتر ہم بولتے ہیں اس کا انتقال ہو گیا، انتقال ہو گیا۔ ہم لوگ اردو میں زیادہ تر یہ لفظ بولتے ہیں انتقال ہو گیا۔ انتقال کے کیا معنی؟ ایک جگہ سے دوسری جگہ چلا جانا۔ تو ہمارا محاورہ، ہماری زبان ہمارے ایمان اور عقیدے کو ظاہر کرتی ہے کہ انسان مرنے کے بعد ختم نہیں ہوتا، بس اس عالم سے دوسرے عالم میں منتقل ہوتا ہے۔ پیارے بھائیوں، بس میں یہیں اس بات کو چھوڑتا ہوں اور امید رکھتا ہوں، یقین رکھتا ہوں کہ بات آپ کو آج پہلے سے زیادہ اچھی طرح سمجھ میں آ گئی۔ اب اس کے بعد میں آپ کو صرف ایک آیت سنا کے یوں تو قرآن پاک میں سینکڑوں سے بھی زیادہ آیتیں ہیں، لیکن صرف ایک آیت سنا کے پھر بات آگے لے کے چلتا ہوں۔ آپ سب نے سنا ہوگا، بار بار سنا ہوگا، جنہوں نے نہیں سنا جو بچے ہیں وہ آج سن لیں کہ قرآن پاک تھوڑا تھوڑا نازل ہوا 23 سال میں، اور اس کا نزول، نازل ہونا، اترنا، نزول شروع ہوا اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ سب سے پہلے یہ آیت نازل ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا نزول شروع ہوا اقرأ بسم ربک الذی خلق سے، اور اس کا نزول بند ہوا یعنی آخری آیت قرآن پاک کی وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اس آیت شریفہ کا ترجمہ یہ ہے، تم اس دن سے ڈرو، وَاتَّقُوا يَوْمًا، اس دن سے ڈرو، ترجعون فیہ الی اللہ، جس دن تم واپس اللہ کے پاس حاضر ہوگے، جس دن تم سب اللہ کے سامنے واپس جاؤ گے، اللہ کے سامنے حاضر ہوگے جا کے، اور وہ دن ایسا دن ہوگا کہ تمہارے تمام اعمال کا بدلہ تم کو دیا جائے گا۔ تمام اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ دوستو، اس سلسلے میں بھی آیتیں بہت ساری ہیں، لیکن ایک ہی سناؤں گا بس۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جو شخص ایک ذرے کے برابر خیر کرے گا، بھلائی کا کام کرے گا، بھلا کام کرے گا، وہ اس کو بھی دیکھ لے گا، یعنی اس کو بھی اپنے سامنے حاضر اور موجود پائے گا۔ اور جس نے اپنی زندگی میں ایک ذرے کے برابر برائی کی ہوگی، اس کو بھی وہ دیکھ لے گا، یعنی وہ بھی اس کے سامنے حاضر اور موجود ہوگی۔ اور دیکھنے کا اور حاضر اور موجود ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اس کی بھلائی کے ذرے کا ثواب دیا جائے گا، اور اگر اللہ معاف نہ کرے تو اس کی برائی کا بھی اس کو ضرور عذاب، سزا دی جائے گی۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ۔ ہم جس چیز سے غفلت میں ہیں، ہم اسی چیز کو یاد دلانا چاہتے ہیں۔ میرے دوستو، حساب کا مطلب
ظاہر ہے کہ جزا ہے، سزا ہے، اچھا بدلہ ہے، برا بدلہ ہے۔ لہذا ہمیں اس دنیا میں اس بات کو سامنے رکھ کر کوئی بھی فیصلہ لینا چاہیے، کوئی بھی کام کرنا چاہیے، کوئی بھی قدم اٹھانا چاہیے۔ ہر کام کرنے سے پہلے ہم یہ سوچ لیں کہ ہمیں اللہ کے یہاں اس کا حساب دینا ہے اور مجھے اس کا بدلہ ملے گا، اور کیسا بدلہ ملے گا، اچھا بدلہ ملے گا یا برا بدلہ ملے گا، سزا ہوگی، عذاب ہوگا۔ یہی مطلب ہے اس آیت شریفہ کا، جو آیت شریفہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اور اس سب میں یہ دعوت دی جا رہی ہے کہ تم اللہ کے ہو جاؤ، اللہ کے مطیع و فرما بردار بن جاؤ۔ اور یہ اس لیے دھیان کیجئے میرے دوستوں، بڑے دھیان سے سن رہے آپ، بڑی توجہ سے سن رہے آپ، لیکن پھر بھی میں کہہ رہا ہوں دھیان دیجیے۔ اس دنیا میں اللہ کا دسترخوان عام ہے، عام، مشرک کو بھی دے رہا ہے، کافر کو بھی دے رہا ہے، گناہگار کو بھی دے رہا ہے، اور اللہ کے نیک بندے اور نیکوکار کو بھی دے رہا ہے، سب کو دے رہا ہے۔ کُلًّا نُمِدُّ هَٰؤُلَاءِ وَهَٰؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا۔ سب کو دے رہے ہیں، ہم سب کو دے رہے ہیں۔ لیکن میدان حشر میں ہی جہاں حساب ہوگا وہیں سب الگ الگ کر دیے جائیں گے۔ وہاں سب کے ساتھ ایک جیسا برتاؤ نہیں ہوگا، وہاں سب کو انعام سے اور نعمتوں سے نہیں نوازا جائے گا۔ جی، وہاں ہر شخص کو وہی ملے گا جیسا اس نے دنیا میں عمل کیا ہے۔ جی دیکھو، اس سلسلے کی بھی آیتیں بہت ہیں، ترجمے سے پڑھ لیا کرو قرآن پاک، مفتی تقی صاحب کا آسان ترجمہ پڑھ لیا کرو، اردو پڑھنے والے آسانی سے سمجھ میں آتا ہے۔ ایک آیت سناتا ہوں بس۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ۔ اے جرم کرنے والوں، جرم میں کون کون شامل ہے؟ شرک جرم ہے، کفر جرم ہے، اللہ کی کسی بھی قسم کی نافرمانی جرم ہے، یہ سب جرم ہے۔ تو اے مجرموں، تم الگ ہو جاؤ، مجرموں کو الگ کر دیا جائے۔ جب مجرم الگ ہو جائیں گے تو مطیع و فرمانبردار ایک طرف اور مجرم ایک طرف، وہاں سب کو نہیں نوازا جائے گا، صرف مطیع اور فرمانبردار کو اور صالح لوگوں کو نوازا جائے گا، وہاں گناہگاروں کو نہیں، کافروں کو نہیں، مشرکوں کو نہیں نوازا جائے گا۔ پیارے دوستو، جو میں عرض کر رہا ہوں ہے تو اسی سے متعلق، سنو۔ میدان حشر میں الگ الگ ٹکڑیوں میں، الگ الگ جماعتوں میں سب انسانوں کو تقسیم کر دیا جائے گا، الگ الگ ٹکڑیوں میں، الگ الگ جماعتوں میں لوگوں کو تقسیم کر دیا جائے۔ مثال کے طور پر وہ لوگ جو دھوکہ دینے والے تھے اس دنیا میں، ان کے کولہے میں، اس کو کہتے ہیں کولہ، اس میں ایک جھنڈا لگایا جائے گا،
جھنڈا اتنا ہی اونچا ہوگا جتنا بڑا یہ غدار تھا. یہ چھوٹا غدار تھا تو جھنڈا چھوٹا ہوگا، اور یہ بڑا غدار تھا تو جھنڈا بڑا ہوگا. اور ہر شخص بلا بتائے پہچان رہا ہوگا کہ دنیا میں اس نے غداری اور دھوکے بازی کی. مثال کے طور پر حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس شخص کے 2 بیویاں ہوں اور اس نے دونوں میں انصاف نہ کیا ہو، برابری نہ کی ہو، ایک کو نوازا ہو، تو اس کا آدھا حصہ فالج زدہ ہوگا، مرا ہوا ہوگا. مرنے کا مطلب تو سمجھتے ہیں آپ؟ فالج. آدھا ٹھیک ہوگا، آدھا مرا ہوگا. بغیر بتائے سب سمجھ لیں گے کہ یہ 2 بیویاں رکھ کے ان دونوں میں انصاف نہیں کرتا. ہاں، ایک بات ہے کہنے کو جی چاہتا ہے لیکن جھجک بھی اور رکاوٹ بھی ہے. کہی دوں آپ کے سامنے کہنے میں تو کوئی حرج بھی نہیں ہے. میرے بہت سے نوجوان بھائی رات بھر فیس بک دیکھتے ہیں اور دوسرے کیا ہے وہ دیکھتے ہیں، گندے مناظر دیکھتے ہیں. ان کی شہوت بھڑکتی ہے اور پھر وہ مٹھی مارتے ہیں. وہ اپنی خواہش اس طریقے سے پوری کرتے اور بجھاتے ہیں، اور اس میں کوئی برائی بھی نہیں سمجھتے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ شخص، اس شخص کا ہاتھ، جس ہاتھ کو وہ استعمال کرتا تھا یا دونوں کو استعمال کرتا تو دونوں حاملہ عورت کی طرح ہوں گے، حاملہ عورت کے پیٹ کی طرح ہوں گے. حاملہ عورت کے پیٹ کی طرح ہوں گے. اس کے ہاتھ اتنے بڑے اور اتنے موٹے ہوں گے، ہر شخص سمجھ رہا ہوگا کہ دنیا میں مٹھی مارنے والا تھا. حدیث پاک میں آیا ہے، مثال کے طور پر ہے، وہی بتا دوں پھر آگے بتا دوں گا. جس نے کسی کی بکری چرائی ہوگی وہ اس کی بکری کندھے پر اٹھائے پھرے گا میدان حشر میں. جس نے کسی کا اونٹ چرایا ہوگا وہ اس اونٹ کو اپنے کندھے پر اٹھائے پھرے گا میدان حشر میں. سب کو پتہ چل جائے گا یہ اونٹوں کا چور ہے، یہ بکریوں کا چور ہے، یہ بھینسوں کا چور ہے، یہ گائے کا چور ہے. جس نے کسی کی زمین دبائی ہوگی وہ زمین کو اپنی گردن میں اٹھائے پھرے گا. حدیث پاک میں ہے. سب کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کس کو کیا کہتے ہیں، اس کو آج کل مافیا، زمین مافیا کہہ لو، چلو یہ وہ ہے. سب کو پتہ چل جائے گا. یہ مثالوں کے تو مثال کے طور پر میں نے آپ کو کچھ بتایا ہے، اس وقت جو میرے ذہن میں آیا ہے. اسی کے بالمقابل آپ دوسری باتیں سمجھ لو. جی، میدان حشر میں کچھ لوگ سب سے لمبے اور ان کی گردن سب سے اونچی ہوگی. بغیر بتائے سب سمجھ لیں گے کہ یہ مؤذن ہے، کسی مسجد میں اذان دیا کرتا تھا. اس دن اللہ کے عرش کے سائے کے سوا اور کوئی سایہ نہیں ہوگا، اور اس سائے میں، عرش کے سائے پر یوں سمجھ لو آپ کہ ایک اسٹیج لگا ہوا ہوگا. اسٹیج کتنا بڑا ہوگا اللہ ہی جانے. اور اس اسٹیج پر طرح طرح کی کرسیاں رکھی ہوں گی، ممبر رکھے ہوئے سونے کے، چاندی کے، قیمتی پتھر کے، نور کے. اور اپنے اپنے اعمال کے اعتبار سے
لوگ اللہ کے عرش کے سائے میں اس اسٹیج پر، ان کرسیوں پر، ان ممبروں پر بیٹھے ہوئے ہوں. جی اس کا بیان بھی انشاءاللہ بعد میں ہوگا. بس آج تو ایک بات بتا دوں، وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ کی اطاعت میں گزری، اللہ کی عبادت میں گزری، اللہ کی فرمانبرداری میں گزری، وہ بھی اس عرش کے سائے میں اور اللہ کے اس اسٹیج پر اور نور کے ممبر پر بیٹھا ہوا. پیارے دوستو، یہ میں نے آپ کے سامنے یہ سمجھانے کے واسطے عرض کیا ہے کہ اس دنیا میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو نوازتا ہے، سب کو، مشرک کو، کافر کو، فاسق کو، فاجر کو، مومنوں کو، صالحین کو، اولیاء اللہ کو، انبیاء کو، سب کو. لیکن وہاں صرف نیک لوگ ہی نوازے جائیں گے، نافرمانوں، فاسقوں، فاجروں، کافروں، مشرکوں کے لیے. ان کے لیے وہاں اتنی رسوائی ہوگی، میدان حشر میں اتنی رسوائی ہوگی کہ وہاں کی رسوائی سے گھبرا کر وہ یہ کہیں گے اللہ سے، اپنی یہ آواز بلند کریں گے، اللہ تو ہمیں اس رسوائی سے بچا کر جہنم میں ہی پھینک دے. حالانکہ جہنم اس سے کئی زیادہ سخت ہوگی، وہاں کا عذاب اس سے کہیں زیادہ سخت. صالحین کے لیے ہمیشہ کے لیے میرا جی چاہتا تھا کہ میں آپ کے سامنے تھوڑا سا جنت کا حال اور تھوڑا سا جہنم کا حال رکھوں، لیکن بات زیادہ لمبی ہو جائے. بس ایک ہی بات سناتا ہوں. فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون. کسی انسان کو یہ معلوم نہیں اللہ نے مؤمنین کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان کیا چھپا کر رکھا ہے، کسی کو معلوم نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسی کو سمجھانے کے واسطے، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. وہاں کی نعمتیں وہ ہیں جو کسی آنکھ نے نہیں دیکھی، جو کسی کان نے نہیں سنی، جو کسی انسان کے دل میں گزری بھی نہیں. اللہ تعالیٰ دوسرے کا ارشاد فرماتے ہیں، وَلَهُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ. ان کے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو ان کا دل چاہے، ان کے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو وہ اپنی زبان سے مانگیں گے، اور اس طرح احترام اکرام کے ساتھ، اس طرح بلا مشقت ہوگا جیسا کہ پورے احترام اور اکرام کے ساتھ اور بلا کسی مشقت کے مہمان کھانا کھاتا ہے. نزلا من غفور رحیم، اس کا مطلب یہی ہے. چلیے اس کو بھی میں ختم کر رہا ہوں. آپ کو صرف ایک واقعہ سنا. دارالعلوم کا تو نام آپ نے خوب سنا ہی ہے، مظاہر علوم کا بھی آپ نے نام سنا ہوگا، خوب سنا ہوگا. مظاہر علوم سہارنپور. اس مدرسے کا پہلا نام مظہر علوم تھا، مظہر علوم، پھر بعد میں مظاہر علوم بنا ہے. اگرچہ اس کی بنیاد پہلے رکھی جا چکی تھی حضرت مولانا سعادت علی صاحب کے زمانے میں، لیکن اس کو جو صحیح معنی میں چلایا، ترقی دی، وہ تھے حضرت مولانا مظہر صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ.
حضرت مظہر، انہی کے نام پر مظہر علوم تھا۔ حضرت مولانا مظہر صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اس جنگ میں شریک تھے جو انگریز کے خلاف شاملی کے میدان میں ہوئی تھی، جس میں حضرت حاجی امداد اللہ صاحب شریک تھے، حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ شریک تھے، حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ شریک تھے۔ اور آپ نے سنا ہوگا، اگر آپ تھانے بھون گئے ہو تو ضرور گئے ہوں گے آپ، حضرت حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر بھی گئے ہوں گے آپ۔ حضرت حافظ ضامن شہید بھی وہاں شریک تھے جو شہید ہو گئے۔ وہاں جن لوگوں کو زخم آئے تھے ان میں سے ایک مولانا مظہر صاحب بھی تھے، اور ان کے بچنے کی کوئی امید نہیں رہی تھی، کوئی امید نہیں رہی تھی ان کے بچنے کی۔ لیکن پھر یہ ماشاءاللہ زندہ رہے اور صحت و قوت کے ساتھ بہت مدت تک زندہ رہے، اور مظاہر علوم گویا کہ انہوں نے قائم کیا۔ جی دیکھو دوستو، میں پورے وثوق کے ساتھ بتا رہا ہوں، صحیح تاریخ ہے، اس میں شبہ مت کرنا۔ اور یہاں پر عقل مت لڑانا، اللہ کی قدرت، اللہ کا نظام سمجھ کر یقین کر لینا۔ حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے پیٹ میں گولی لگی۔ ظاہر بات ہے کہ تو اتنا نرم حصہ ہے کہ اس میں تو گولی جانی اندر، اور جو بھی کچھ ہے اندر پیٹ میں اس کو وہ سب کو توڑ پھوڑ کے چیر پھاڑ کے اندر باہر نکلنی ہے۔ گولی لگی، حضرت حاجی امداد اللہ صاحب نے اوپر اللہ مرتضی نے پھونک ماری، ہاتھ پھیرا، گولی، زخم ختم، اندر کی آنت اوجڑوں میں جو زخم تھا وہ سب ختم، بالکل صحیح تندرست سلامت، جیسے کہ گولی لگی نہ ہو۔ اللہ کو ان دونوں سے کچھ کام لینا تھا تو دونوں کو حیات رکھا۔ تو دوست یہ مولانا مظہر صاحب جو تھے نا، دیکھو میری طرف دیکھو، یہ پوری زندگی اپنی یوں کرتے رہتے تھے، بار بار ہونٹ پر زبان پھیرتے رہتے تھے۔ بعض حضرات نے پوچھا، حضرت آپ ایسے کیوں کرتے ہیں؟ ذرا کوئی اچھا سا محسوس نہیں ہوتا، آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو فرمایا کہ جب شاملی میدان میں میرے گولی لگی تھی تو ایک حور ایک گلاس میں پانی لے کر آئی، وہ مجھے پلانا چاہتی تھی، لیکن اس کو کسی نے روک دیا۔ البتہ اس دوران ایک قطرہ میرے ہونٹ پہ گر گیا، اس میں مجھے اتنی لذت آئی کہ وہ لذت میں بھلا نہیں پایا آج تک۔ اور جب مجھے اس لذت کا زیادہ استحضار ہوتا ہے تو میں اپنے آپ کو سکون دینے کے واسطے یوں زبان پھیرتا ہوں۔ جی یہ جنت کی نعمت ہے میرے دوستو۔ یہ کس کے لیے ہے؟ بات تو آپ کے سامنے آ گئی، لیکن یہ کس کے لیے ہے؟ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا۔ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ان کے واسطے جنت الفردوس ہے، جس میں وہ مہمان کی طرح رہیں گے، نزولا،
جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، ہمیشہ ہمیشہ۔ وہ اس سے کہیں منتقل ہونا پسند ہی نہیں کریں گے۔ ایمان اور اعمال صالحہ کے والوں کے واسطے ہے، مؤمنین اور متقی لوگوں کے واسطے ہے۔ اب پیارے بھائیو، اللہ رب العزت نے جو ارشاد فرمایا وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اس کا حاصل بھی یہی ہے کہ ایمان لے آؤ اور نیک اعمال کرو۔ قرآن پاک میں پوری سب آیتوں کا سب کا حاصل یہی ہے کہ ایمان لاؤ اور اللہ کی مانو۔ اللہ کو مانو، اللہ کی مانو، اللہ سے مانگو۔ اللہ کو مانو، اللہ کی مانو، اللہ سے مانگو۔ اپنے آپ کو ایسا بناؤ اور اپنی زندگی ایسی بناؤ، ان کے لیے۔ ہم نے یہ سوچ لیا اور ہمارا عمل، ہماری زندگی، ہمارے حالت یہ بتاتی ہے کہ بس مسلمان ہونا کافی ہے، پھر چاہے کچھ بھی کرو۔ یہ سوچ بالکل غلط ہے، یہ سوچ بالکل غلط ہے۔ جو کچھ ہے ایمان اور نیک اعمال والوں کے واسطے۔ میری گھنٹی بج گئی، نہیں تو میں آپ کو کئی آیتیں سناتا۔ اب بس میں آخر میں بات بتاتا ہوں آپ کو کہ نیک اعمال کے لیے جد و جہد کرو، ایمان کامل کرنے کے لیے محنت کرو، کچھ کرو، اور نیک اعمال کا پابند ہونے کے لیے کچھ کرو، اور گناہوں کو چھوڑنے کے واسطے کچھ کرو۔ ایمان کامل اگر ہم کو نصیب ہو جاوے اور گناہ ہم سے چھوٹ جائے، اللہ کی نافرمانی ہم سے چھوٹ جاوے اور نیک اعمال کے ہم پابند ہو جاویں، جبھی ہم سے اللہ راضی ہوگا، اور جبھی ہوگا اللہ کی نعمت جو بھی ملے گی اسی وقت ملے گی، اس کے بغیر نہیں، اس کے بغیر۔ اس کے لیے کچھ کرو۔ ایک آیت شریفہ میں نے آپ کو پڑھی تھی، آپ کے سامنے پڑھی تھی، اس کا میں ترجمہ کروں گا۔ میں اس سے پہلے آپ کو بتاتا ہوں، گنیے اور یاد رکھیے، 5 چیزوں سے ہمارے اندر پورا دین آئے گا، اور ان 5 چیزوں میں سے اگر کسی ایک میں بھی کمی ہو گئی تو بس دین میں اتنی کمی رہ جائے گی۔ نمبر 1 علم۔ علم دین کے بغیر دین نہیں آئے گا، تفسیر پھر ہوگی انشاءاللہ۔ نمبر 2 ذکر۔ تجربات یہ بتاتے ہیں کہ ذکر کے بغیر بھی دین نہیں آتا، ذکر کے بغیر بھی دین نہیں آتا۔ اس کی بہت ساری دلیلیں ہیں، آپ کو ایک بتاتا ہوں بہت مختصر کر کے۔ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي۔ اس کا ترجمہ اور تفسیر نہیں، حاصل کہ نفس انسان کے اندر ایک طاقت ہے، جیسے ہاتھ میں ایک طاقت ہے چھونے کی، آنکھ میں ایک طاقت ہے دیکھنے کی، ناک میں ایک طاقت ہے سونگھنے کی، زبان میں طاقت ہے چکھنے کی، کان میں طاقت ہے سننے کی۔ ایسے ہی انسان کے جسم کے اندر ایک طاقت ہے جو برائی کی طرف ابھارتی ہے، برائی کی طرف لے جاتی ہے، برائی کا بہت زیادہ حکم دیتی ہے۔ یہ امارہ کا ترجمہ کیا میں نے، بہت زیادہ، اور اس پر غالب ہو کر، سنیے،
نفس پر غالب ہو کر نیک اعمال کرنا، متقی بننا بہت ہی مشکل ہے۔ وہی بن سکتا ہے، نفس پر غالب وہی آ سکتا ہے جس پر اللہ رحم فرمائے، الا ما رحم ربی۔ تو اس نفس کے شر سے بچنے کے واسطے اور اس نفس پر غالب آنے کے واسطے، جس کو یوں کہو اطاعت اور عبادت میں ایکٹیو ہونے کے واسطے، مستعد ہونے کے واسطے اللہ کا رحم اور رحمت ضروری ہے، اور ذکر کرنے سے اللہ کی رحمت آتی ہے، اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے۔ چلو تھوڑی سی دیر ہو جائے، ایک لمبی حدیث ہے۔ جب بندہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اور جب بندہ مجھے کسی مجلس میں یاد کرتا ہے تو میں اس سے بہتر مجلس میں اس کو یاد کرتا ہوں، اس کا ذکر کرتا ہوں۔ اور جب بندہ میری طرف ایک بالش چلتا ہے تو میں اس کی طرف ایک ہاتھ چلتا ہوں، اور جب بندہ میری طرف ایک ہاتھ چلتا ہے تو میں اس کی طرف ایک باہ چلتا ہوں، اور جب بندہ میری طرف آہستہ چلتا ہے تو میں دوڑ کر چلتا ہوں، اور جب بندہ میری طرف دوڑ کر چلتا ہے تو میں اس کو اپنی گود میں اٹھا لیتا ہوں۔ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سونگتا ہے، وہ سنتا ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ کام کرتا ہے۔ اور بھی آگے میرے دوستوں، اور تو سب باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی، لیکن شاید یہ سمجھ میں نہ آیا ہو کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا کان بن جاتا ہوں، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں۔ اس وقت اللہ اور بندے کا تعلق اتنا قریب کا ہو جاتا ہے، اتنا محبت کا، اتنا تعلق کا ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ اپنی آنکھ اللہ کی مرضی کے خلاف اٹھاتا ہی نہیں، یہ بندہ اپنی زبان اللہ کی مرضی کے خلاف اٹھاتا ہی نہیں ہے، یہ بندہ اپنے کان سے اللہ کی مرضی کے خلاف کوئی بات سننے کو تیار ہی نہیں ہے، اور اللہ اس کی اتنی مدد کرتا ہے کہ اس کو خود بچاتا ہے کہ اللہ کی مرضی کے خلاف کچھ نہ دیکھے، یہ اللہ کی مرضی کے خلاف کچھ نہ سنے، یہ اللہ کی مرضی کے خلاف کچھ نہ بولے، یہ اللہ کی مرضی کے خلاف کچھ نہ کرے۔ اسی واسطے آپ نے خانقاہوں میں دیکھا ہوگا، بزرگوں کا دیکھا ہوگا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، اللہ اللہ، اللہ اللہ، اللہ اللہ، اللہ اللہ، گھنٹوں گھنٹوں ذکر کرتے ہیں، روز کرتے ہیں، گھنٹوں گھنٹوں ذکر۔ یہ تو ان کا ایک معمول ہے، ورنہ ان کی زبان ہر وقت اللہ کے ذکر میں تر و تازہ رہتی ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ نفس پر غالب آ سکتا ہے اللہ کی رحمت اور فضل سے، اور اللہ کی رحمت اور فضل عام طور سے جب اللہ کو یاد کرتا ہے بندہ ہوتی ہے۔ اس لیے دین پر چلنے کے واسطے نمبر 1 علم دین حاصل کرنا، اور نمبر 2 ذکر کی عادت بنانا، علم اور ذکر، اور تیسری چیز فکر آخرت، آخرت کی فکر۔ آپ شاید الارم لگا کے سوچتے ہوں کہ مجھے اس وقت ڈیوٹی پر جانا ہے، اس وقت فیکٹری میں جانا ہے، اس وقت مجھے مزدوری پہ جانا ہے، اس وقت مجھے دکان کھولنی ہے۔ آپ کو معلوم ہے اگر میں نے ایسا نہیں کیا
تو نہ میں کھا پہن سکوں گا نہ میرے بچے کھا پہن. یہ فکر آپ کو دوڑائے پھرتی. کیا کیا کرتے ہیں آپ اس کے لیے خود جانتے ہیں. اگر فکر آخرت ہو اور یہ یقین ہو کہ وہاں پر صرف اور صرف جو بھی کچھ ملے گا ایمان اور اعمال سے ملے گا, اعمال صالحہ سے ملے گا, پھر آدمی ایمان کامل کیوں نہ کرے, پھر آدمی نیک اعمال کا پابند کیوں نہ ہو. ایمان کامل کا بار بار ذکر آ رہا ہے, میں چاہ بھی رہا ہوں کہ بتاؤں کسے کہ ہے ایمان کامل, لیکن چلیے ساری بات ایک دن میں. تیسری چیز فکر آخرت, اور چوتھی چیز صحبت صالحین, نیک لوگوں کی صحبت, اولیاء اللہ کی صحبت, نیک لوگوں کی صحبت جو علم اور عمل, علم شریعت, علم دین کے ماہر ہوں, علم والے بھی ہوں, عمل والے بھی ہوں. ان سے دین بھی سیکھا جاوے, ان سے دین پر عمل کرنا بھی سیکھا جاوے. میرے الفاظ نوٹ کیجئے, ان سے علم دین بھی سیکھا جاوے اور دین پر عمل بھی سیکھا جاوے. وہ ہوتے ہیں اللہ والے, ان کی صحبت. اور تو سب باتیں میں نے آپ کو سمجھا دی, یہ بھی تھوڑی سی سمجھاؤں. پلمبر کے پاس رہے بغیر کوئی پلمبر بنا ہے؟ ڈاکٹر کے پاس رہے بغیر کوئی ڈاکٹر بنا ہے؟ نہیں. وہ MBBS نہیں MD بھی ہو جاوے پھر بھی اس کو ڈاکٹر کے پاس رہنا پڑے گا. راج مستری, کیا کہتے ہیں اس کا, راج مستری کہتے ہیں. چلو آپ, کوئی نہیں بنا, جب بنا راج مستری کے پاس رہ کر بنا. کارپینٹر, بڑھئی جو بھی آپ سمجھتے ہیں, وہ بڑھئی کے پاس رہ کر ہی بنا, اس کے بغیر نہیں بنا. میرے پیارے دوستو, دین والوں کے پاس رہ کر سیکھا جاتا ہے. ایک علم ہے جو علماء سے سیکھا جاتا ہے, اور ایک عمل ہے جو اولیاء اللہ اور اس عمل کرنے والوں سے سیکھا جاتا ہے. جی, میں اس پر بہت کچھ لکھ بھی چکا ہوں, آئے گا انشاءاللہ جلدی آپ کے سامنے. کہ صرف ایک بات بتاتا ہوں میں آپ کو, تمام انسانوں میں انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد سب سے افضل ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو وہ چیز ملی جو اور کسی کو ملی نہیں. اور وہ چیز کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت. اور اس صحبت سے ان کو وہ ملا جو اور کسی کو نہیں ملا. اس لیے دوستو, صحبت صالحین, 4 چیزیں ہو گئی, علم, ذکر اور فکر آخرت اور صحبت صالحین. اور 5ویں چیز اس کو کہتے ہیں مجاہدہ. ہماری اسلامی زبان میں اس کو مجاہدہ کہتے ہیں. مجاہدہ کیا ہے؟ اللہ کے لیے مشقت اٹھانا, اللہ کے لیے تکلیف اٹھانا, اللہ کے لیے مشقت اٹھانا, اللہ کے لیے تکلیف اٹھانا, اللہ کے لیے مشقت اٹھانا. جی, اعمال میں, عمل میں جو مشقت ہوتی ہے وہ مشقت برداشت کرنا, اللہ کے لیے مشقت اٹھانا, اللہ کے لیے محنت کرنا, اللہ کے لیے تکلیف اٹھانا. جی, آپ دکان پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اذان ہو گئی, اب آپ کے سامنے کئی چیزیں ہیں, دکان چھوڑ کر جانا ہے, دکان بند کرنا ہے. اس دوران گاہک بھی, کسٹمر بھی واپس جائیں گے, وہ نقصان بھی سامنے ہے. وضو بھی کرنا ہے, استنجا بھی کرنا ہے, چل کے مسجد میں بھی جانا ہے, 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ بھی خرچ کرنا ہے. ظاہر بات ہے کہ سب چیزوں میں مشقت ہے. اگر آپ یہ برداشت کریں گے تو دین آپ کے پاس آئے گا, آپ کے اندر دین آئے گا.
اور اگر آگے کون اس جھنجھٹ میں پڑے، کون دکان بند کرے، کون اتنی دور چل کے جائے گا، ٹھنڈے پانی میں کون وضو کرے گا، ختم ختم۔ یہی حال روزے کا، یہی حال حج کا، یہی حال زکوٰۃ کا۔ دیکھنا اللہ نے آپ پر اپنا انعام اور فضل کیا ہو تو بات دوسری، نہیں تو جب آپ کو یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی 1 لاکھ میں سے 2,500 روپے اللہ کے لیے دے دو زکوٰۃ کی نیت پر، تو آدمی یہ نہیں دیکھتا کہ میرے پاس 97,500 روپے باقی رہیں گے، اس کو نہیں دیکھتا۔ 2,500 وہ دینا اس کے لیے آسان نہیں۔ بس یہ ہے بات۔ اگر وہ اپنے گاؤں والی بول دو سمجھ جاؤ گے آپ بھی، کروڑا سا دل کر کے، سمجھے کچھ نہیں؟ ہاں، اپنا دل سخت کر کے، ہمت کر کے، اپنے دل کی نہ مان کے وہ 2,500 روپے دے دے، بس آسانی شروع ہو گئی۔ اس نے مجاہدہ کیا ہے، اب زکوٰۃ ادا کرنے میں انشاءاللہ آسانی شروع ہوگی۔ اس سال جتنے دھر پکڑ دل میں تھی، جتنا انکار طبیعت میں تھا، اگلے سال نہیں آئے گا۔ یہ ہے وہ مشقت۔ داڑھی اچھی لگتی ہے ایسے تو، کیا کروں، لوگ ملا جی کہیں گے، ملا جی، پتہ نہیں رشتہ بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ یہ خیال، یہ ایک مشقت ہے۔ اب آپ کو مشقت برداشت کرنی ہے، اور آپ کو کیا فیصلہ لینا ہے، شادی ہو نہ ہو داڑھی رکھوں گی۔ کوئی ملا جی کہے، میاں جی کہے، کچھ بھی کہے، داڑھی رکھوں گا۔ یہ ہے وہ مشقت۔ نوکری میں رہوں یا نکال دیا جاؤں، داڑھی رکھوں گا۔ یہ ہے وہ مشقت۔ دوستو یہ ہے مشقت۔ آج کی ایک عام بیماری ان لوگوں میں، قسم کہتا ہوں ان لوگوں میں جن کے بارے میں میں خیال کرتا تھا کہ یہ تو اس سے محفوظ ہے، یہ اتنا نیک، اتنا اچھا آدمی دکھائی دیتا، یہ تو اس سے محفوظ ہے، لیکن وہ خود اپنا مرض، اپنی بیماری، اس کا حل تلاش کرنے کے واسطے ہمارے سامنے بتاتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ بھی اس میں مبتلا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ لڑکیوں کو دیکھنا، بد نگاہی جس کو کہتے ہیں، بد نگاہی۔ دوستو یہ حدیث پاک کا ترجمہ کر رہا ہوں، یہ ان شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے جس سے وہ آپ کے دل کو مارتا ہے، آپ کا ایمان لوٹتا ہے، آپ کا تقویٰ لوٹتا ہے۔ اس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جی ہاں۔ اللہ کو کتنا ناپسند ہے یہ زنا کے برابر ہے۔ حدیث پاک میں اس کو آنکھوں کا زنا کہا گیا۔ جیسا کہ میں نے کہا ابھی کہ اس بیماری میں اچھے اچھے مبتلا ہیں۔ ایک اللہ والے تھے، اللہ والوں سے بھی کبھی گناہ ہو جاتا ہے، لیکن اللہ انہیں خود بچاتا ہے۔ یہ بھی یاد رکھنا، اللہ انہیں خود بچاتا ہے اور ایسا سامان کرتا ہے کہ گناہ کے تصور سے بھی وہ کانپنے لگتے ہیں۔ سچ بتا رہا، کانپنے لگتے ہیں۔ ایک بزرگ تھے، طواف کر رہے تھے، بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے۔ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں،
اللہ میں اعوذ بک منک، اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں، اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں، اللہ میں تیری حفاظت میں آتا ہوں. بس یہی رٹ لگائے چلے جا رہے ہیں. کسی نے پوچھا کیا بات ہے، یہی رٹ کیوں لگا رکھی؟ انہوں نے کہا ایک مرتبہ میں نے ایک نامحرم پر بری نظر ڈالی تھی، خواہش کی نظر ڈالی تھی. غیب سے ایک ہاتھ ظاہر ہوا اور اس زور سے تھپڑ مارا کہ میری آنکھ نکل گئی. ایسے موقعوں پر اپنے جذبات پر قابو کرنا بڑا مجاہدہ ہے، اپنی نگاہ نیچی رکھنا بڑا مجاہدہ ہے. پہلے بھی میں نے دل تھام کر کہہ دیا تھا، اب بھی کہہ دوں، جب دوسری طرف سے آفر ہو پھر اپنے آپ پر قابو رکھنا بڑا مشکل ہے. لیکن مجاہدہ کرنے والے مجاہدہ کرتے ہیں، آخرت کی فکر رکھنے والے اس سے بچتے ہیں. حدیث پاک ہے بخاری شریف کی، بخاری شریف کی ایک حدیث پاک ہے، لمبی حدیث پاک ہے، میں وہ نہیں سناتا آپ کو. ایک غریب عورت تھی، عورت نہ کہو لڑکی، وہ اپنے چچا زاد بھائی سے کچھ مانگنے کے لیے گئی. اس نے شرط لگا دی جو لگا دی، میرا وہ کہنا پورا کرو تو میں آپ کو جو آپ جتنا پیسہ آپ مانگ رہی ہے اتنا پیسہ دے دوں گا. وہ انکار کر کے چلی گئی. پھر اس کو مجبوری نے تنگ کیا، دوبارہ پھر گئی اور دل میں ارادہ لے کر گئی کہ وہ اس کی بات مان لوں گی. وہاں گئی، اپنی بات رکھی، اس نے پھر اپنی شرط لوٹائی، لیکن اس اللہ کی بندی کے دل میں پھر خوف آیا اللہ کا، اور پھر یہ اس کے لیے انکار کر کے واپس چلی آئی. پھر مجبور ہوئی حالات سے، پھر حالات سے مجبور ہوئی اور پختہ ارادہ کر کے گئی. اور آج اس نے پیسہ دے دیا، اس نے کپڑا اتار کر اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیا. وہ شخص اس کے اوپر لیٹ گیا، لیکن اللہ کا خوف پھر غالب آیا، اور پھر اس عورت نے کہا اللہ سے ڈر اور میری مہر مت توڑ، آج تک نہیں ٹوٹی ہے. اس اللہ کی بندی کا تقویٰ، اس اللہ کی بندی کا خوف اس لڑکے کے دل میں بھی اثر کر گیا، اور وہ بھی ننگی رانوں پہ سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا. جی میرے دوستو، ان چیزوں کا نام ہے مجاہدہ. بات جب آئی گئی تو بتا دوں، یہ تو بخاری شریف کی حدیث ہے جو میں نے آپ کو سنائی، ایک لمبی حدیث ہے، 3 آدمیوں کا ذکر ہے اس میں. ایک واقعہ میرے حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب جلال آبادی نور اللہ مرقدوں کا سنایا ہوا واقعہ. ایک عیاش شہزادی تھی، اس نے اپنی باندیاں، اپنی خادمہ چھوڑ رکھی تھی کہ تمہیں جو جوان خوبصورت ہٹا کٹا نظر آوے تو اس کو کسی بہانے سے اندر لے آیا کرو. ایک دن ایک مولانا صاحب، ایک طالب علم ان کو ایسا نظر آیا تو کسی بہانے سے اس کو اندر بلا لیا. جب وہ گیٹ میں اندر داخل ہو گئے، پھر زور زبردستی اس کو کھینچ کے شہزادی کے سامنے پیش کر دیا. شہزادی نے اپنا مطلب اس کے سامنے رکھا.
تو اس نے کہا کہ یہاں تو اللہ ہی بچا سکتا ہے، اور تو کوئی صورت بچنے کی ہے نہیں۔ اللہ نے ایک تدبیر اس کے دل میں ڈالی۔ اس نے کہا کہ اچھا میں پیشاب سے پخانے سے فارغ ہویا ہوں؟ ہاں ہاں جاؤ۔ تو اس زمانے میں فلیش تو تھے نہیں، اس زمانے میں تو سب کچھ ٹوکرے میں جمع رہتا تھا۔ آپ میں سے گاؤں دیہات کے رہنے والے ہیں وہ تو سمجھ رہے ہوں گے میری بات کو۔ تو بیت الخلاء میں گئے اور جتنا خود بھی شاید فراغت کی ہو، اور جتنا وہاں پاخانہ پڑا ہوا تھا وہ سب چہرے پہ، سر پہ، کپڑوں پہ، پورے جسم پہ مل لیا، اور وہ سب کچھ مل کے پھر شہزادی کے سامنے آ گئے۔ شہزادی کہا پاگل ہے، پاگل ہے، اس کو نکالو باہر، نکالو باہر اس کو، تو پاگل ہے۔ نفرت خود ہی آ جاتی ہے۔ ان کو باہر نکال دیا گیا۔ وہ کیسے بھی چھپ چھپا کر، جان بچا کر ایک ندی پر پہنچے۔ ندی، نالا، نہر، کچھ بھی کہیں۔ وہاں جا کر کپڑے دوسرے تھے نہیں، ندی میں کھڑے ہو کر ناک تک کا حصہ دبا کر پانی میں کپڑے دھوئے، نہائے، کچھ دیر کپڑے دھوپ میں ڈالے، کچھ وہ گیلے سوکھے سے ہو گئے، پھر ان کو پہن کر مدرسے میں پہنچے۔ آج مدرسے پہنچنے میں تاخیر ہو گئی تھی، سبق شروع ہو چکا تھا، استاد محترم سبق پڑھا رہے تھے، یہ جا کر بیٹھے۔ ان کے بیٹھنے کے بعد استاد محترم بار بار ان کی طرف دیکھیں، بار بار ان کی طرف دیکھیں، اور پھر ان کی طرف اس لیے دیکھیں کہ بعد میں آئے، پھر پوچھا تم میں سے کس نے خوشبو لگا رکھی؟ بڑی اچھی خوشبو ہے نا۔ اب کوئی بولے نہیں، وہ بیچارے تو خود شرمندہ کہ شاید میرے جسم پہ یا میرے کپڑوں میں کہیں پاخانہ لگا رہ گیا، اس کی بدبو آ رہی ہے اور یہ میرا مذاق اڑا رہے ہیں۔ کئی بار استاد محترم نے ایسا فرمایا۔ سبق ختم ہو گیا، استاد چونکہ اس خوشبو کو اس کے آنے کے بعد ہی محسوس کر رہے تھے، اس لیے ایک ایک اٹھ کے جا رہا تھا، یہ بھی اٹھ کے جانے لگے تو ان کو بٹھا دیا۔ کون سی خوشبو لگا کر آئے ہو؟ کوئی خوشبو نہیں، بہت زبردست خوشبو آ رہی ہے، کوئی خوشبو نہیں، کچھ تو بات ہے۔ استاد نے جب قسمیں کھا کر کہا، واقعی خدا کی قسم آپ میں سے بڑی شاندار خوشبو آ رہی ہے، پھر انہوں نے اپنا قصہ سنا۔ دوستو یہ ہے مجاہدہ، یہ ہے مجاہدہ، اور یاد رکھیے مجاہدے کے بغیر دین نہیں آئے گا، اور مجاہدے کے بعد ضرور آئے گا۔ اس آیت شریفہ میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، جو ہمارے لیے محنت کرتے ہیں، مشقت اٹھاتے ہیں، ہم ان کو اپنے تک پہنچنے کی راہ دکھا دیتے ہیں، راستہ دکھا دیتے ہیں، اپنے پاس بلا لیتے ہیں ہم ان کو۔ یہ مجاہدہ، ان تین چیزوں سے، ان 5 چیزوں سے اپنے اندر دین آئے گا، ان کے بغیر دین نہیں آئے گا۔ اور میرے دوستو آپ کہیں بھی مصروف ہوں، کسی بھی کام میں مصروف ہوں، جب آپ ارادہ کریں کہ مجھے 5 کام کرنے ہیں تو انشاءاللہ العزیز آپ کر لیں گے۔ اور اگلی بات سنو، دنیا میں اتنا مشغول ہونا کہ ہم دین نہ سیکھ سکیں جائز نہیں ہے۔
دنیا میں اتنا مشغول ہونا کہ ہم دین پر عمل نہ سیکھ سکیں، جائز نہیں ہے۔ دنیا میں اتنا مشغول ہونا کہ ہم اپنے دین پر عمل نہ کر سکیں، جائز نہیں ہے۔ دنیا کی جتنی بھی مذمت آئی ہے، جتنی بھی برائی آئی ہے، وہ اسی صورت میں آئی ہے۔ اور جس دن آپ دین پر چلیں اس دن آپ کی ساری دنیا دین ہو گئی۔ آپ کی کھیتی دین، آپ کا تجارت دین، آپ کی ملازمت دین، سب پھر اس دن دین ہو گئی۔ تو میرے دوستو، ساری باتوں کا حاصل مدعا آپ ضرور سمجھ گئے ہوں گے۔ میں پھر لوٹا دوں، آخرت کی کوئی لمٹ نہیں، اس کے آخرت کی کوئی حد نہیں، اور ہر شخص کو وہاں جانا ہے، اور وہاں جو بھی نعمت ہے، جو بھی انعام ہے، جو بھی راحت ہے، وہ ایمان اور نیک اعمال پر ہے۔ اور ایمان اور نیک اعمال آتے ہیں مجاہدے علم سے، ذکر سے، مجاہدے سے، صحبت صالحین سے، فکر آخرت سے۔ اور تو قریب سب باتیں آپ کے سامنے آ گئی، ایک فکر آخرت پیدا کرنے والی بات رہ گئی۔ قرآن پاک میں بہت ساری آیتیں ہیں، بہت ساری حدیثیں ہیں۔ کہ میں آپ کو ایک آسان کتاب کا نام بتاتا ہوں، مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ یہ لے لو، یہ نہ ملے تو اس موضوع پر، اس ٹاپک پر جو اور کتابیں لکھی ہوئی ہیں وہ لے لو، اور وہ روزانہ صفحہ 2 صفحہ 4 صفحے پڑھو۔ انشاءاللہ قرآن پاک میں، حدیث پاک میں ایسی تاثیر اللہ نے رکھی ہے کہ پتھر سے پتھر دل پہ بھی اس کا اثر ہوتا ہے۔ قرآن پاک وہ کتاب ہے کہ عقیدت کے ساتھ پڑھنے والا کوئی محروم نہیں رہا، بلکہ دشمنی کے ساتھ، عداوت کے ساتھ پڑھنے والے بھی بہت سے نوازے گئے ہیں۔ کتاب پڑھو، فکر آخرت پیدا ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو، دین بھی سیکھا جاتا ہے، جیسا کہ ابھی میں نے آپ کو بتایا۔ آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو، آپ کے ذہن میں کوئی بات ہو، دعا کے بعد میں یہاں ٹھہروں گا، آپ پوچھیں، انشاءاللہ عزیز آپ کو تسلی بخش جواب ملے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ تو سب سے بڑا ہے، ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز کا مالک ہے، ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، ہر چیز کے خزانے تیرے قبضے میں، جس کو تو چاہے دے اور جس کو تو چاہے نہ دے، جس کو جتنا چاہے۔ تیرے خزانے کبھی کم اور ختم ہونے والے نہیں۔ اے اللہ، اگر تو اپنی ہر مخلوق کو سمندروں کے برابر عنایت فرما دے تو بھی تیرے خزانوں میں اتنی کمی نہ آئے جتنی سمندر میں سوئی ڈبونے سے اس کے پانی میں کمی آ جاتی ہے۔ اے اللہ، یقیناً بڑی قدرت والا ہے، تو نے اپنی قدرت سے ساری کائنات پیدا کی، تو اپنی قدرت سے ساری مخلوق کو، تمام مخلوق کو روزی پہنچاتا ہے، تو اپنی قدرت سے تمام عالم کا انتظام فرماتا ہے۔ اے اللہ، تیری قدرت میں مٹی اور سونا پیدا کرنا برابر ہے۔ اے اللہ، یقیناً تیری قدرت میں کنکر پتھر اور ہیرا موتی پیدا کرنا برابر ہے۔ اے اللہ، یقیناً تو بڑا مہربان ہے، سب پر مہربان ہے، بڑی بڑی نعمتوں سے نوازتا ہے، بلا عوض عطا فرماتا ہے، بلا استحقاق عطا فرماتا ہے، بے شمار عطا فرماتا ہے، بغیر مانگے عطا فرماتا ہے۔
اور مانگنے والوں کو کبھی محروم نہیں کرتا۔ اے اللہ تو یقیناً بڑا مہربان ہے، سب پر مہربان ہے، بڑی بڑی خطاؤں کو معاف فرماتا ہے، بار بار معاف فرماتا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، سینکڑوں سال کے کفر و شرک تک کو توبہ کرنے سے معاف کر دیتا ہے۔ اے اللہ یقیناً کمال کی ہر صفت تیری ذات بابرکات میں موجود ہے۔ اے اللہ یقیناً تو ہر نقص سے، ہر عیب سے پاک ہے۔ ہم تیری تمام اچھی اور سچی صفات کے واسطے سے مانگتے ہیں، ہم سب کو ایمان کامل عطا فرما۔ اے اللہ ایمان کامل عطا فرما۔ اے اللہ ایمان کی لذت و حلاوت نصیب فرما۔ اے اللہ ایمانی تقاضوں پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ایمانی صفات ہمارے اندر پیدا فرما۔ اے اللہ مومنوں والی صفات ہمارے اندر پیدا فرما، منافقوں والی، کافروں والی، مشرکوں والی صفات سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ اپنے وعدوں کا یقین عطا فرما۔ اے اللہ اپنی محبت و معرفت عطا فرما، اپنا خوف عطا فرما، اتنا خوف عطا فرما جو ہر گناہ سے روک دے، اتنا خوف عطا فرما جو تیری نافرمانی سے روک دے۔ اے اللہ اپنے نبی کی محبت عطا فرما، نیک لوگوں کی محبت عطا فرما۔ اے اللہ نیک اعمال کی رغبت پیدا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو، کل عالم کے انسانوں کو ہدایت عطا فرما، ہماری اولاد کو ہدایت عطا فرما، ہمارے آنے والی نسلوں کو ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، نفع دینے والا علم عطا فرما، اپنے علم پر عمل کی توفیق نصیب فرما، ہم نے یہاں جو سنا ہے اس پر عمل کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ذکر کرنے والی زبان عطا فرما۔ اے اللہ شکر کرنے والا دل عطا فرما۔ اے اللہ اپنی طاعت و عبادت میں مشقت برداشت کرنے والا، مجاہدہ کرنے والا جسم عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اپنا فرما بردار بندہ بنا، ہم سب کو متقی اور پرہیزگار بندہ بنا۔ آج تک جتنے گناہ کیے ہیں تمام گناہوں کو معاف فرما، پکی سچی توبہ نصیب فرما۔ میں 2 جملے بولوں گا، کئی بار بولوں چاہے، آپ آمین کہنے کے بجائے وہی جملہ لوٹا۔ اے اللہ جرم کا اعتراف ہے، رحم کی درخواست ہے۔ اے اللہ جرم کا اعتراف ہے، رحم کی درخواست ہے۔ اے اللہ بالکل خالی ہاتھ ہوں، تیری رحمت و مغفرت کے سوا کوئی سہارا نہیں۔ اے اللہ معاف کر دیجئے، پھر نہیں کروں گا۔ اے اللہ معاف کر دیجئے، پھر نہیں کروں گا۔ اے اللہ معاف کر دیجئے، پھر نہیں۔ آگے آمین کہیے۔ اے اللہ نفس و شیطان کے شر سے حفاظت فرما، ایک لمحے کے لیے نفس و شیطان کے حوالے نہ فرما، تمام گناہوں سے نفرت پیدا فرما، تمام گناہوں سے حفاظت فرما۔ اے اللہ تیری توفیق کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا، تیری نصرت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اپنی طاعت و عبادت کی توفیق نصیب فرما، اپنی طاعت و عبادت میں ہماری مدد فرما، اپنی طاعت و عبادت کو ہمارے لیے آسان فرما۔ اے اللہ تیری شان بہت بلند ہے، ہم تیری شایان شان عبادت نہیں کر پاتے، ہماری ناقص عبادتوں کو قبول فرما۔ اے اللہ ہماری ناقص عبادتوں کو قبول فرما۔ اے اللہ ساری مخلوق تیری محتاج ہے، تو کسی کا محتاج نہیں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں،
اور تجھی سے مانگتے ہیں اور تیرے سوا کسی سے کوئی امید نہیں رکھتے۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی تمام ضرورتیں پوری فرما، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا۔ اے اللہ بیماری میں اور بڑھاپے میں جب ہمارے ہاتھ پاؤں بھی ہمارا ساتھ نہ دیں، اس وقت بھی کسی کا محتاج نہ بنا، اس وقت ہمیں اپنے فضل سے روزی زیادہ عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اور ہمارے گھر کے تمام افراد کو، امت مسلمہ کے ہر فرد کو، اور خاص طور سے دعا کے لیے کہنے والوں کو اے اللہ صحت و قوت عطا فرما، شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، خصوصاً خطرناک قسم کی بیماریوں سے شفا نصیب فرما، خصوصاً خطرناک قسم کی بیماریوں سے حفاظت فرما۔ اے اللہ خوشحالی عطا فرما، تنگ دستی سے حفاظت فرما۔ اے اللہ تو خوب جانتا ہے کہ قرض نگاہیں جھکا دیتا ہے، تو خوب جانتا ہے کہ قرض کمر توڑ دیتا ہے۔ اے اللہ قرضوں سے سبکدوش فرما اور قرضوں کی ادائیگی کی غیب سے صورتیں پیدا فرما، قرضوں کی ادائیگی کی غیب سے صورتیں پیدا فرما۔ اے اللہ تو ہر شخص کی ضرورت سے بخوبی واقف ہے، جس کو مکان کی ضرورت ہے اس کو کشادہ مکان عطا فرما، جس کو دکان کی ضرورت ہے اس کو موقع کی دکان عطا فرما، جس کو نوکری کی تلاش ہے اس کو اس کی پسندیدہ نوکری عطا فرما، جس کو کاروبار کی تلاش ہے اس کو بابرکت حلال کاروبار عطا فرما، اور جس کو کاروبار عطا کیا ہے اللہ اس میں برکت عطا فرما، ترقی عطا فرما، ہر قسم کے حوادث سے اس کی حفاظت فرما۔ اے اللہ خاص طور سے تیرے وہ اہل خیر بندے جو تیری نصرت کے لیے، تیرے دین کی نصرت کے لیے، تیرے محتاج بندوں کے لیے خرچ کرتے ہیں، اللہ ان کے مال میں، ان کی کاروبار میں خوب خوب برکتیں عطا فرما، خوب خوب برکتیں عطا فرما۔ اے اللہ جن کو رشتوں کی تلاش ہے ان کو نیک اور نبا والے رشتے عطا فرما۔ اے اللہ جن کے رشتے طے ہو چکے ہیں اور کوئی بھی رکاوٹ ہے ہر رکاوٹ کو دور فرما۔ اے اللہ جن کو اولاد کی خواہش ہے اے اللہ ان کو صالح اولاد عطا فرما، جس کو لڑکی کی تمنا ہے لڑکی عطا فرما، اور جس کو لڑکے کی تمنا ہے لڑکا عطا فرما۔ اے اللہ جس کو اولاد عطا کی ہے اس کی اولاد کو نیک بنا، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ان کے دل کی راحت بنا، ملک و ملت کا خادم بنا۔ اے اللہ ان کو آوارہ اور ناکارہ ہونے سے بچا لے، تو خوب جانتا ہے ناکارہ اولاد کی تکلیف کو، تو خوب جانتا ہے نافرمان اولاد کی تکلیف کو، تو خوب جانتا ہے۔ اے اللہ ناکارہ آوارہ اولاد کو صالح بنا دے، ان کو ناکارہ ہونے سے بچا لے، اے اللہ ان کو آوارہ ہونے سے بچا لے۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں چین، سکون اور سکینہ نازل فرما، اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما، ہم سب کو اچھے اخلاق عطا فرما، نرم مزاجی عطا فرما، نرم کلامی عطا فرما، بردباری عطا فرما، ایک دوسرے کی ہمدردی ہمارے دل میں پیدا فرما، اتفاق اور اتحاد پیدا فرما، خصوصاً ماں باپ اور اولاد کے آپسی جھگڑے ختم فرما، خصوصاً میاں بیوی کے آپسی جھگڑے ختم فرما۔ اے اللہ مال جان ایمان عزت و آبرو کی حفاظت فرما، کسی ظالم کو ہم پر مسلط نہ فرما، کسی بے رحم کو ہم پر مسلط نہ فرما۔ اے اللہ اچانک پیش آنے والے حوادث سے حفاظت فرما، اچانک پیش آنے والے حوادث سے حفاظت فرما۔ اے اللہ مال جان ایمان عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو ناجائز مقدمات میں پھنسے ہوئے ان کو باعزت بری فرما، جو اپنے حق کے لیے لڑ رہے ہیں ان کو ان کا حق عطا فرما۔ اے اللہ مرتے دم تک دین حق دین اسلام پر ثابت قدم فرما، اور اپنے مقررہ وقت پر ایمان پر خاتمہ فرما۔ اے اللہ ایمان پر خاتمہ فرما، مرتے وقت کلمہ نصیب فرما، موت کی سختی سے حفاظت فرما، قبر کے عذاب سے حفاظت فرما، میدان حشر کی ذلت و رسوائی سے حفاظت فرما، میدان حشر کی سختیوں سے حفاظت فرما۔
اپنے ان نیک بندوں میں جن کو تو عرش کا سائے میں جگہ دے گا ہمیں بھی شامل فرما۔ تو اپنے نیک بندوں کو بغیر حساب کے بخشے گا، ہمیں بھی بغیر حساب کے بخش دیجیے۔ اے اللہ بلا استحقاق کے درخواست ہے، بغیر حساب کے بخش دیجیے۔ اے اللہ پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے بیوی بچوں کی مغفرت فرما، ہمارے اعزاء اقربا دوست احباب کی مغفرت فرما، ہمارے اساتذہ ہمارے مشائخ کی مغفرت فرما۔ اے اللہ جن کا ہمارے دل میں کوئی حق ہے ادا نہیں کر سکے ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرما۔ اے اللہ جس نے ہم پر کوئی احسان کیا ہے ان کی مغفرت فرما۔ اے اللہ امت کے اندر بیداری اور سمجھداری پیدا فرما، امت کے اندر اتفاق اور اتحاد پیدا فرما، اسلام اور مسلمانوں کو عزت قوت اور غلبہ نصیب فرما، اس بے کسی اور بے بسی سے نجات برآمد فرما۔ اے اللہ کل عالم میں امن و امان سکون اطمینان نازل فرما، خصوصاً ہمارے اس ملک میں اور خصوصاً ہماری اس بستی میں امن و امان سکون اطمینان نازل فرما، خصوصاً ملک فلسطین میں امن و امان سکون اطمینان نازل فرما۔ اے اللہ امن و امان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما، امن و امان کے دشمنوں کو تباہ اور برباد فرما۔ اے اللہ دین کی نصرت کرنے والوں کی نصرت فرما۔ اے اللہ ہر وہ خیر تجھ سے مانگتے ہیں جو تیرے نبی نے مانگی ہے ہم کو عطا فرما، ہر اس شر سے پناہ چاہتے ہیں جس سے تیرے نبی نے پناہ چاہی ہے، اے اللہ اس سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما اور جو مانگنے سے رہے گا وہ بھی عطا فرما۔ اے اللہ اے ہم سب کو پیدا کرنے والے، اے اللہ اے ہم سب کو پالنے والے، اے اللہ اے ماں سے زیادہ محبت کرنے والے، اے اللہ اے باپ سے زیادہ مہربان، ہم اپنا دکھ تجھی کو سناتے ہیں، تجھی سے فریاد کرتے ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ تیرے سوا کسی میں کوئی طاقت اور کوئی مجال ہے ہی نہیں۔ اے اللہ تو دلوں کی بات کو خوب جانتا ہے، تم پر کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے۔ ہم سب کی خصوصاً حاضرین مجلس کی جو تیرے سامنے پوری امید پورے یقین کے ساتھ ہاتھ پھیلا رہے ہیں اور پوری امید پورے یقین کے ساتھ آمین کہہ رہے ہیں، اللہ ان سب کی جائز مرادیں پوری فرما، جائز تمنائیں پوری فرما، جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما، اللہ تمام ضرورتیں پوری فرما۔ اے اللہ ہر مشکل کو آسان فرما، اے اللہ ہر پریشانی کو دور فرما، اے بگڑی کے بنانے والے ہر بگڑا ہوا کام بنا دے، اے قادر مطلق ہر اٹکا ہوا کام بنا دے۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اور اپنے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل سے ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما، ہمارے حق میں بھی قبول فرما اور جو دعا کے لیے کہتے ہیں ان کے حق میں بھی قبول فرما۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔